السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرلز، امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گی اور اپنے گھروں پہ ہوں گی۔ اپنا اچھا سے دھیان رکھیں اور آن لائن کلاسز لیتے رہیے، اور جن بچیوں نے اسکول کا وزٹ نہیں کیا وہ اپنے اسکول ٹائمنگ میں 8 to 1 o'clock ہے، تو اپنے SOPs کو فالو کرتے ہوئے اپنے اسکول آئیے، وزٹ کیجیے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اپنے اسکول کا وزٹ کریں۔ اچھا جی، اپنی بکس پر آ جائیں گرلز، اسلامیات کی اپنی کتابیں اوپن کر لیں۔ پیج نمبر 35 ہے، اور موضوعاتی مطالعہ میں آج ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اچھا، سب سے پہلے دیکھ لیں قرآن پاک کا تعارف ہے۔ قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، ٹھیک؟ اکٹھا قرآن پاک نازل نہیں ہوا، 23 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا۔ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، اور یہ کسی بھی قسم کی تعریف کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کا تعارف کریں، لیکن آپ لوگوں کی جو ہے یاد دہانی کے لیے اور قرآن پاک کی محبت اور انسیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے فضائل کو، اس کے تعارف کو، اس کے جو ہے سلسلہ نزول کو دہراتے رہیں، تاکہ ہمارے دل میں اس کی محبت جو ہے بڑھتی جائے، ٹھیک؟ اچھا جی، تعارف دیکھیے۔ سب سے پہلے کیا ہے، اللہ پاک نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، تو ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے جیسے مادی وسائل بنائے، یعنی گرمی کا موسم ہے تو ہمارے لیے ٹھنڈا لباس ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈی غذائیں کھاتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، گرم لباس پہنتے ہیں، گرم خوراک استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدایت کے جو ہے ذریعے اللہ پاک نے بنائے۔ کیا ذریعے بنائے؟ انبیاء کو ذریعہ بنایا۔ اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا دنیا میں، ٹھیک؟ ان 1,24,000 انبیاء میں سے 4 نبیوں کو کتابیں دی گئی، 4 نبیوں کو کتابیں دی گئی۔ کون کون سے نبی تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور سب سے آخری نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا، ٹھیک؟ جیسے قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آنا، اسی طرح کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہونی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے تمام زندگی گزارنے کے پہلوؤں پر اللہ پاک نے اتنی تفصیل سے روشنی ڈال دی ہے، اتنے تفصیلی احکامات بیان کر دیے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک؟ ہم انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ کوئی شخص ہدایت لینا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر آنا چاہتا ہے، سیدھے راستے کو اپنانا چاہتا ہے، تو وہ قرآن پاک کے ذریعے سے اپنا لے۔ مہیمن ہے، یعنی پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جو کتابیں منسوخ ہو چکی، جن کے حکم ختم ہو چکے، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے کہ وہ کتابیں حق تھی، سچ تھی، جو اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ زندگی گزارنے کے تمام پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کرتا ہے قرآن پاک۔ ہماری صبح کیسے ہو، ہماری شام کیسے ہو، ہمارا دن کیسے گزرے، ہماری رات کیسے گزرے، ان تمام پہلوؤں پر، ہم کاروبار کس طریقے سے کریں، ہم اگر بچے ہیں تو ہم بچپن ہمارا کیسا گزرے، جوانی ہے جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا آ گیا بڑھاپا کس طریقے سے گزارنا ہے، ہر پہلو پر قرآن پاک نے بڑے تفصیل سے جو ہے روشنی ڈالی ہے، بڑے تفصیل سے بات کی ہے، ٹھیک؟ پھر ہمیں قرآن پاک میں آخرت کے بارے میں، روز قیامت، روز حشر کے بارے میں تفصیل سے معلومات ملتی ہیں، اور قرآن پاک سے ہی ہمیں آخرت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن پاک نے بڑے مؤثر طریقے سے آخرت کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال دی ہے کہ کیسے حشر کا میدان اللہ پاک قائم کریں گے، پھر ہم انسانوں کو اللہ پاک دوبارہ زندہ کریں گے، پھر حشر کے میدان میں اکٹھا کریں گے، پھر ہم سے سوال جواب ہوں گے کہ بھئی ہم نے دنیا میں زندگی گزاری کیسے گزاری، پیسہ کمایا کیسے کمایا، جو علم اللہ نے دیا تھا، ہم نے علم حاصل کیا تو اس علم پر ہم نے کیا عمل کیا، اور اپنا مال کس طریقے سے کمایا، کس طریقے سے خرچ کیا۔ تو اللہ پاک دنیا میں ہمارا گزارا ہوا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ جو ہے اس کا حساب لیں گے، ٹھیک؟ پھر فرماتے ہیں جامع کتاب ہے۔ جامع کا مطلب ہے جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، ٹھیک؟ جامع کتاب ہے، یعنی جتنی پہلی شریعتیں گزری، امتیں گزری، قومیں گزری، ان سب کو اکٹھا کر کے، ان کے احوال کو، ان کے حالات کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے اکٹھا کر دیا، ٹھیک؟
اب ہر قسم کے حالات جو ہیں ہم ان امتوں کے کہاں سے جانتے ہیں؟ قرآن مجید سے. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں. تو پہلے کون لوگ تھے؟ یہی بنی اسرائیل والے تھے، ان کے ہی بارے میں سارے واقعات تھے. زیادہ نبی جو ہیں تقریباً سب نبی ہی بنی اسرائیل میں آئے سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، کہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ عرب میں نبی بنا کر بھیجے گئے. تو سب نبیوں کو اللہ پاک نے جو بھیجا بنی اسرائیل میں بھیجا، اور سب نبیوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وقف کی کہاں؟ بنی اسرائیل میں، ان کو اللہ کی طرف بلانے میں. ٹھیک. اب ہمیں جو ہے سارے قصے کہانیاں پہلے لوگوں کے کہاں سے ملتے ہیں؟ ہمیں قرآن پاک سے ملتے ہیں. پھر ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں کہ کیسے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی. اللہ پاک فرماتے ہیں میری کتاب ہے، میں نے نازل کی ہے، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ میرا ہے. اس میں کوئی بھی رد و بدل، کوئی بھی ایک زیر زبر پیش کو بھی نہیں ہلا سکتا. یہ میری کتاب ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں. ٹھیک. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہوتا رہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر، کاتبان وحی کو بلا کر، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو بلا کر لکھواتے رہے ایک ایک دو دو آیات، اور یا پوری صورت نازل ہوتی پوری صورت لکھوا لیتے. اور مسجد نبوی میں پھر ایک صندوق لکڑی کا تھا، اس میں یہ رکھوا دی جاتی تھی. صحابہ نے جب یاد کرنا ہوتا تھا وہاں سے لکھ کر لے جاتے تھے اور پھر اس کو یاد کرتے تھے. ٹھیک. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے. ٹھیک. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت تشویش ہوئی کہ اسی طرح اگر جنگوں میں صحابہ جو ہیں حافظ جو ہیں شہید ہوتے رہے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی اور خدا نخواستہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے. تو اس لیے قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں ہونا چاہیے. پھر قرآن پاک کو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مشورہ کر کے مشاورت سے قرآن پاک کو کتابی شکل میں اکٹھا کیا. پھر اس کو حضرت حفصہ کے گھر رکھوا دیا گیا. پھر عہد عثمانی میں حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں جب لوگ عجم سے بھی مسلمان ہونے لگے، عرب کے بھی مسلمان ہونے لگے، عربی اپنے لہجے پر فخر کرتے تھے، اجمی اپنے لہجے پر ناز کرتے تھے، تو ان میں اختلاف ہونے لگا. ہر کوئی قرآن پاک کو اپنے تلفظ سے پڑھنے لگا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے عربی لہجے کو مخصوص کر کے قرآن مجید کی نقول ساری طرف بھجوا دی سب مساجد میں، کوفہ، بصرہ، دمشق میں، اور وہاں جو ہے قرآن پاک جس طریقے سے نازل ہوا اسی طریقے سے اس کی تلاوت کی جانے لگی. ٹھیک. پھر اس کے فضائل ہیں کہ فضائل قرآن پاک کے کتنے زیادہ ہیں. قرآن پاک کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، دین دنیا کی کامیابی ہے. قرآن پاک سے ہمیں شفا ملتی ہے اور ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے. اگر کوئی شخص دین و دنیا میں عزت اور سربلندی چاہتا ہے تو قرآن پاک کا صحیح طریقے سے جو ہے ورد کرنے والا، تلاوت کرنے والا بن جائے، اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے. جن بچیوں نے آج کلاس نہیں لی ان کے لیے سمری بنا دی گئی ہے، اور سمری آپ لوگ اچھے سے سن لیجئے گا. ٹھیک. جو ورک آپ لوگوں کو ورک فرام ہوم دیا گیا اپنے ٹاسک کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کیجئے. کوئی پرابلم ہو تو اپنی ٹیچر سے شیئر کر لیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.